پیغمبر اسلام پر کیا کیا اذیتیں آئیں ذرا وہ سنیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں کہ پیغمبر نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں برداشت کیا۔ جیسے حضور نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مشرکین میں ہائے توبہ مچ گئی۔ وہ لوگ جو ابھی تک کہتے تھے کہ محمد بڑا اچھا جوان ہے، محمد کے ہاتھوں میں سرداری جا سکتی ہے، محمد بڑا سچا ہے، امانت دار ہے، جھوٹے کہتے تھے کہ سچا ہے اور بے ایمان کہتے تھے کہ امانت دار ہے۔ اس طرح سے حضور نے اپنے کردار کا لوہا منوایا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضور نے کلمہ توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو وہ لوگ جو اب تک گنگان کرتے تھے اب دشمن ہو گئے۔ اور دشمنی جو ہوتی ہے، دشمنی کئی مرحلوں میں ہوتی ہے۔ انسان جب کسی سے دشمنی کرتا ہے تو پہلے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے بس نہیں چلتا تو کچھ جسمانی طور پر فزیکل طور پر ٹارچر کرتا ہے، اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر آس پاس کے لوگوں کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ ہتھ کنڈے بھی فیل ہو جاتے ہیں تو پھر مرڈر کی پلاننگ بناتا ہے۔ یہ سب مرحلہ در مرحلہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ دشمنی کا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں گیا۔ ہلکے سے ہلکا بھی کوئی ایسا راستہ بچتا تھا کہ اس سے دشمنی کی جا سکتی ہے تو کی گئی۔ کیسے؟ سب سے پہلے حضور کو لفظی طور پر ٹارچر کیا گیا، اور جب لوگ کلمہ پڑھتے رہے تو مکہ میں یہ بات پھیلائی گئی جناب محمد کی باتوں میں کوئی دمخم نہیں ہے، محمد صرف شاعر ہیں کیا صرف شاعر ہیں، شعر و شاعری کر لیتے ہیں، لہذا ان کی باتوں پر بہت زیادہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہا گیا سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن جیسے ہی دشمن کوئی پلاننگ کرتے کہ محمد کو بدنام کرنے کے لیے ہمیں یہ شوشہ چھوڑنا ہے تو ڈسکشن تو ہوتا تھا، تو ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ محمد کو ہم شاعر کہیں گے اور کہیں گے کہ محمد کی باتوں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ شعر و شاعری کر لیتے ہیں، لہٰذا ان سے بہت زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا جناب محمد کو اگر شاعر کہو گے تو یہ بات زیادہ چل نہیں پائے گی، چل اس لیے نہیں پائے گی کہ شاعروں کی وقتی طور پر تو واہ وہی ہو جاتی ہے، پرماننٹ شاعروں کا کوئی دیوانہ نہیں ہوتا۔ محمد ایسے ہیں کہ جس نے ان سے ملاقات کر لی وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر کہنے لگے چلو ہم محمد کو کاہن کہا کریں گے۔ کاہن کا مطلب ستاروں کو کچھ جوڑ توڑ کرا کے کچھ سچی کچھ جھوٹی باتیں لوگوں میں پھینک دینا اور کچھ تکے لگ جاتے ہیں تو اسی سے کام چل جائے گا۔ تو انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ محمد کاہن ہے، کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے، یا محمد جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کوئی دمدار نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ اس ستاروں میں کچھ گھٹت بڑھت جان گئے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ باتیں پھینک دیتے ہیں، کبھی تکا لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے۔ انہوں نے جب یہ پلاننگ کی تو انہی کے بیچ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تم نے سازش تو کی ہے محمد کے خلاف، محمد کو کاہن مشہور کرنے کی، لیکن یہ بات چل اس لیے نہیں پائے گی کہ کاہن کتنے گندے سندے ہوتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، محمد اتنے صاف ستھرے ہیں کہ ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔